حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام پر پراپرٹی ہے مدینہ میں. وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام سے اس پراپرٹی کے سارے بلز آتے ہیں، پانی، بجلی، سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ میں الحمدللہ موجود ہیں، اور آج مدینہ منورہ میں ایک ایسی شخصیت کا وقف آپ کو میں نے دکھانا ہے کہ جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے، جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے اور ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا کنواں خرید کے وقف کیا. اور وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ یہودی اس سے مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے اس کنویں کا آدھا حصہ خرید کے وقف کر دیا، لیکن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے. اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ صرف مسلمان پانی بھر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں بھر سکتا. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حصے سے جو لوگ پانی بھرنا چاہیں گے وہ بھر لیں گے. اگلے دن یہودی اپنے طریقے کے مطابق اپنا جو اس کا دوسرا حصہ تھا اس سے پانی فروخت کرے گا. اب چونکہ وہ سب کے لیے الاؤ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دن، تو اس سے مسلمان بھی بھرتے تھے اور نان مسلم بھی آ کے پانی بھرتے تھے جو ضرورت مند تھے. تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ اگلے دن جو اس کی باری تھی جس میں اس نے کاروبار کرنا تھا پانی کا، تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. تو اس نے مجبوراً پھر دوسرا حصہ بھی اس کنویں کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا. اور تقریباً یہ کوئی 12,000 درہم میں غالباً ایک حصہ حضرت عثمان نے خریدا، 8,000 درہم میں دوسرا حصہ، اور بعض روایات میں 35,000 درہم تک کی مالیت بھی آتی ہے. اس دور میں بیر روما کی میں بات کر رہا ہوں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے لیے، اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا الحمدللہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ، جن کا وہ وقف صرف اعمال کے اجر کے حساب سے ہی نہیں، بلکہ اپنی کمائی کے اعتبار سے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے بھی ابھی تک، آج 1450 سال گزرنے کے بعد ابھی تک الحمدللہ جاری ہے. اس وقت میں مدینہ منورہ میں موجود ہوں، اور یہاں وہ جو بیر روما ہے اس کا جو اثر آپ نے دیکھنا ہے، اس کے وہ وہاں سے جو پیسہ آتا ہے، اس وقف سے جو پیسہ آتا ہے، یہاں مدینہ منورہ میں ایک ہوٹل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. وہ ہوٹل میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس ہوٹل کا نام ہے وقف سیدنا عثمان بن عفان، فندق وقف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ ہوٹل اتنا ان ڈیمانڈ ہے کہ ان دنوں میں مدینہ کے بڑے بڑے ہوٹلز میں بھی آپ کو کمرے مل جائیں گے، لیکن اس ٹائم اگر آپ چیک کریں گے تو فندق عثمان بن عفان، وقف عثمان بن عفان اس وقت سولڈ آؤٹ ہے، اس میں آپ کو کوئی روم نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے وہ ہوٹل دیکھتے ہیں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین محترم، یہ وہ ہوٹل ہے فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں. فندق وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقف عثمان بن عفان ہوٹل، یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے ابھی تک بھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دل سے سخی تھے مسلمانوں کے لیے اس قدر اپنے مال کو نشاور کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے نام کو، ان کے نام کے وقف کو زندہ رکھا ہے. اور یہ جو وقف ہے حضرت عثمان کے، یہ ہوٹل ہے، اسی طرح وہ مزرعہ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، بیر روما، وہاں کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوٹل اور وہ مزرعہ، وہ بیر روما، وہاں اس کے آس پاس ایک باغ بھی ہے جو وقف تھا. اور وہ باغ پھر سعودی حکومت نے 2024 میں اس کے لیے مزید سرمایہ کاری کے لیے بولی لگائی. وہ ہر آنے والے سال الحمدللہ بڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں اس وقت اس باغ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کتنے درخت ہوں گے کھجور کے؟ اس باغ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وقف تھا بیر روما اور اس کے آس پاس کا باغ، اس وقت اس میں 15,500 سے زائد کھجور کے درخت موجود ہیں. اور ان کی ساری آمدنی جو کہ ملینز آف ریال میں ہوتی ہے اینولی، وہ الحمدللہ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عمل کے مطابق جو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کا سب سے پہلا وقف کیا تھا اہل مدینہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آج بھی وہ مدینہ کے مستحقین میں اس وقف کی آمدنی تقسیم ہوتی ہے. وہ حضرت عثمان کا وقف آج بھی کئی غریبوں کا، کئی ضرورت مندوں کا چولہا جلا رہا ہے الحمدللہ. اب یہ دیکھیے کہ کتنا اخلاص ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقف میں. ان کے اس وقت کے وقف کا اخلاص آپ دیکھیے کہ آج تک وہ زندہ ہے.
اور اس سے پراپرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی ہم نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر بھی اسی مزرعہ کی جو آمدن ہے اس سے ایک ہوٹل تعمیر کیا گیا ہے بڑا زبردست. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ فندق عثمان بن عفان یہ جو آپ نے دیکھا ابھی کہ اس میں آپ کو اس وقت مدینہ میں روم نہیں ملے گا, یہ سولڈ آؤٹ ہے. یہ لوگوں کی محبت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے وقف سے, الحمدللہ رب العالمین. تو مجھے صرف آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ حضرت عثمان کا آپ اخلاص دیکھیں کہ آج تک ان کا وقف الحمدللہ زندہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور, یہ وہ صحابی تھے اور یہ تمام ہی صحابہ حضور کے وہ تھے جنہوں نے اللہ کو اپنی جان اپنا مال دے دیا جنت کے بدلے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا, الحمدللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب ہم سنتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ مدینہ جس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو پینے کا پانی دینے کے لیے انہوں نے کنواں خرید کے وقف کیا تھا, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا محاصرہ اس طرح سے کیا گیا کہ اسی مدینہ میں وہ پانی کے لیے ترستے ہوئے شہید ہوئے. نہ جانے کتنے دن ان کا پانی بند رکھا گیا. سب سے مظلوم شہادت اگر تاریخ اسلام میں کوئی ہے, سب سے مظلوم شہادت, اگر آپ تاریخ پڑھ لیں, صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھ لیں, سیرت پڑھ لیں, تو آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلوم شہادت شاید ہی کوئی نظر آئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کا یہ صدقہ الحمدللہ جاری رکھا ہوا ہے. ان کا صدقہ اگر وہاں تک رک بھی جاتا, آگے نہ بڑھتا, تو بھی جاری رہتا قیامت تک. ان کی مسلمانوں کے لیے جو قربانیاں ہیں, ان کی مسلمانوں کے لیے جو خدمات ہیں, دین کے لیے, حضور کے پیغام کے لیے, مذہب اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عملاً اور فزیکل شکل میں بھی الحمدللہ ان کے اس اخلاص کو, ان کی اس کاوش کو, ان کو اس پہلے وقف کو زندہ رکھا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے کہا آپ کو میں یہ فندق بھی دکھاؤں, اور مزرعہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو بیر روما کے نام سے وہاں پہ کنواں, آج بھی اس کا پانی جاری ہے. اور آج بھی میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ اس کو مزید بہتر سے بہتر کر رہی ہے. اور تقریباً آج سے کافی سال پہلے سعودی عرب کی جو وزارت زراعت ہے اس نے وہ مزرعہ باقاعدہ طور پہ خریدا, جو وزارت اوقاف ہے اس سے خریدا, کئی ملین ریال میں خریدا تاکہ اس کو مزید بڑھایا جا سکے. چونکہ ظاہر زراعت سے ریلیٹڈ ہے یہ باغات کا کام, تو وزارت زراعت نے باقاعدہ طور پہ اس کو خریدا. لیکن مجال ہے اس کا 1 روپیہ بھی سعودی گورنمنٹ کے اپنے پرسنل اس میں جاتا ہو. اور یہ بھی جو ہے بہت ساری خبروں میں یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ ابھی تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام پر پراپرٹی ہے مدینہ میں. وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام سے اس پراپرٹی کے سارے بلز آتے ہیں, پانی, بجلی, سب. تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کا احترام کرنے والے بنیں, ہم ان پہ جان لٹانے والے بنیں, ہم ان کا جو ان کی خدمات ہیں اس دین کے لیے, اس اسلام کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے, ہم ان کا کچھ پاس رکھنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.